العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. جیسے نماز فرض، ایسا علم کا حاصل ہونا بھی فرض ہے، ورنہ انسان کیا کرے گا؟ علم نہیں ہے، فرائض کیسے معلوم ہوں گے؟ اللہ کے احکامات کیسے معلوم ہوں گے؟ تو بہرحال آج ہم نے امتحان دیا، ہمارا اپنا فریضہ ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی ہوئی ہوگی، تو اس کو مکمل کرتے ہوئے، درست کرتے ہوئے آئندہ کے لیے جد و جہد کرنا ہے. اور آج جو پروگرام رکھا گیا ہے اسی کے لیے ہے کہ ہمارے نتائج بھی سامنے ہو، ہمارے اندر کمی بیشی اگر ہوئی ہے، آئندہ جو ہے ہم اعلیٰ نمرات سے کامیابی حاصل کرنے والے بنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے، رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی. وہ ایکتا قدرت بھی ایکتا، وہ ایکتا قدرت بھی ایکتا، ایکتا ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. کہ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے، کس کے نام کے گن گاتے ہیں، کس کے نام کے گن گاتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. کہ جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف قیامت باقی ہے،
سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے۔ یارو اپنے دل سے نکال، یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہ سورہ رحمہ پڑھ کر لو اپنے دل کو نورانی، روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی، چمکا لو کردار کو اپنے، چمکا لو کردار کو اپنے، لوگ کہیں ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، گلشن 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 مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں، گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، کہ مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کا اثر دیکھو، کہ مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کا اثر دیکھو، کہ آج بھی مدینے کی وادیاں مہکتی ہیں، آج بھی مدینے کی وادیاں مہکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، کہ مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کا اثر دیکھو، کہ مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کا اثر دیکھو، کہ آج بھی مدینے کی وادیاں مہکتی ہیں، آج بھی مدینے کی وادیاں مہکتی ہیں،
کہ فیض ہے یہ علماء کا، دین ہے مدارس کی، کہ فیض ہے یہ علماء کا، دین ہے مدارس کی، کہ ہر طرف ہر طرف ہر طرف جو محفل میں ٹوپیاں چمکتی ہیں، کہ ہر طرف جو محفل میں ٹوپیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، کہ آسمان پر تارے اس طرح چمکتے ہیں، کہ آسمان پر تارے اس طرح چمکتے ہیں، کہ جس طرح صحابہ کی پگڑیاں چمکتی ہیں، کہ جس طرح صحابہ کی پگڑیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، گلشن 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 مدینہ کی وادیاں مہکتی ہیں، گلشن مدینہ کی وادیاں مہکتی ہیں۔ شعیب بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ فی سیکنڈ نیکی کمانے کی معلومات۔ ایک سیکنڈ میں آدمی قرآن کے کتنے حرف پڑھ سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں آدمی قرآن کے 10 حرف پڑھ سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں آدمی کتنی نیکی کما سکتا ہے؟ خارج نماز آدمی فی سیکنڈ 100 نیکیاں کما سکتا ہے۔ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے سے فی سیکنڈ کتنی نیکیاں مل سکتی ہے؟ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے سے فی سیکنڈ 1000 نیکیاں مل سکتی ہے۔ فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنے سے فی سیکنڈ کتنی نیکیاں مل سکتی ہے؟ فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنے سے فی سیکنڈ 70,000 نیکیاں ملتی ہے۔ فرض نماز با جماعت پڑھنے پر فی سیکنڈ کتنی نیکیاں مل سکتی ہے؟ فرض نماز با جماعت پڑھنے سے فی سیکنڈ 18,79,000 نیکیاں ملتی ہے۔ رمضان میں فرض نماز پڑھنے پر فی سیکنڈ کتنی نیکیاں مل سکتی ہے؟ رمضان میں فرض نماز پڑھنے پر فی سیکنڈ 13,23,00,000 نیکیاں مل سکتی ہے۔ شب قدر میں فرض نماز پڑھنے پر فی سیکنڈ کتنی نیکیاں مل فی سکتی ہے؟ سیکنڈ تقریباً 4 خراب نیکیاں مل سکتی ہے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور تصور بھی نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت کتنا ہم سب کو اجر دیتا ہے۔ آج ہمارے طلباء کرام نے صرف سیکنڈ میں کتنے نیکیاں ملنے والی ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے کتنی ملے گی، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر کتنے ملے گی۔ اسی طرح رمضان المبارک میں اور شب قدر میں ارب اور کھرب پر جو ہے الحمدللہ ہمارے طلباء نے فی سیکنڈ کا بتایا، اور یہ یقینی چیز ہے۔ اللہ کے ذات علی پر یقین رکھے کہ رب العالمین۔ کلیم بھائی کیسے ہو؟ اچھے۔ کلیم بھائی آپ کہاں حاصل کر رہے ہو؟ مدرسہ دارالسلام میں۔ کلیم بھائی آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ وسیم بھائی میرے کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کلیم بھائی آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ وسیم بھائی میرے کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کلیم بھائی آپ کو معلوم ہے ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ وسیم بھائی میرے کو معلوم ہے ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کلیم بھائی آپ کو معلوم ہے
آپ مدینہ منورہ میں کتنے سال رہے؟ وسیم بھائی میرے کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلیم بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا؟ وسیم بھائی میرے کو معلوم ہے 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی میں آپ کو کچھ چند سوال کروں گا، آپ اس کا جواب دیں گے؟ جی انشاءاللہ. کرام کاتبین کسے کہتے ہیں؟ دونوں کندھوں پر اچھائی اور برائی لکھنے والے کو کرام کاتبین کہتے ہیں. منکر نکیر کسے کہتے ہیں آصف بھائی؟ قبر میں جانے کے بعد سوال کرنے والے دونوں فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں. وہ کتنے سوال کریں گے اور کون سے کون کون؟ وہ 3 سوال کریں گے. نمبر 1 من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ان کے جواب کیا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 1 تمہارا رب کون ہے؟ اللہ. نمبر 2 تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام. نمبر 3 تمہارا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. ماما لینے لگے. الحمدللہ الحمدللہ اہلی والصلاة والسلام علی اہلی اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کسی قسم کے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا. انبیاء اکرام علیہ السلام کے کوئی انسان معصوم نہیں. غلطیاں چکن ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے. گناہ ہو جانا حیرت انگیز نہیں، لیکن گناہوں پر اصرار اور گناہوں پر ٹھہرے رہنا حیرت انگیز بھی ہے. اور بہت سی معصیت بھی. انسان سے جو ہی کوئی گناہ ہو جائے جان بوجھ کر غفلت لاپرواہی سے، اس پر لازم ہے کہ فوراً نادم ہو، توبہ استغفار اور زنا کرتے کام نہ کرنے کا عہد کرے. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور سب سے اچھا خطا کار ہے. آمین. وما توفیق الا باللہ. بھائی الحمدللہ، کیا آپ کو معلوم ہے قرآن میں سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بلال بھائی آپ کو معلوم ہے قرآن میں سب سے آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بلال بھائی آپ کو معلوم ہے قرآن میں سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ قرآن میں سب سے چھوٹی آیت تو ہے. ماشاء اللہ. کیا بلال بھائی آپ کو معلوم ہے قرآن میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ قرآن میں سب سے لمبی آیت متعین ہے. کیا بلال بھائی آپ کو معلوم ہے قرآن کس کے حکم سے جمع کیا گیا ہے؟ قرآن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع کیا گیا. والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں ان طلباء کرام نے قرآن کی معلومات ہمارے سامنے رکھی. اس کے لیے کہا کہ قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن شفا ہے اور قرآن ہدایت کے لیے ہے. اور یہ تمام دونوں جہاں کے لیے جتنے لوگ ہیں سب کے لیے ہے. قرآن سب کے لیے ہے. بہرحال ابھی یہ جو طلباء کرام مکالمہ کر رہے تھے بہت ہی پیارے انداز میں الحمدللہ انہوں نے قرآن کے متعلق مکالمہ کیا. ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. صدق اللہ العظیم. سامعین اکرام، حاضرین جلسہ، ایمان و اسلام کا سب سے اہم رکن نماز کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے آپ حضرات عمل کرنے کی نیت سے سماعت فرمائیں گے. سامعین اکرام، ایمان و اسلام کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے. مرد ہو یا عورت، بیمار ہو یا تندرست، اپنے گاؤں میں ہو یا سفر میں، ہر حالت میں پانچوں نماز پڑھنا فرض ہے. پانچوں نماز پڑھنا فرض ہے.
बीमार अगर खड़ा नहीं हो सकता तो भी उसके लिए नमाज माफ़ नहीं, वो बैठकर ही नमाज पढ़ ले। अगर वज़ू पर क़ादिर नहीं तो तमीम कर ले, लेकिन उसके लिए नमाज छोड़ना तो क्या, क़ज़ा करना भी जायज़ नहीं। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा आप उससे भी लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने नमाज की फ़र्ज़ियत के लिए सरवरी कौन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में तशरीफ़ लाएंगे और वहाँ नमाज का तहफ़ा मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से इतना इश्क था कि आप रातों रात भर नमाज में गुजार देते थे। आप दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपने नमाज की ताकीद की और फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकामा अकामद्दीन। नमाज की फर्जियत के, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगाओ और गुलाम बंदी का ख्याल रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह। नमाज के मुताल्लिक़ आसिफ इब्ने मंसूर साहब नमाज के मुताल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बड़ी ही जोश व खरोश के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने जज्बात को आपके सामने जो है बयान कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फ़रमाए, खूब तरक्यात से नवाज़े और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक नात पढ़ी जाएगी ताकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तज़किरा आ जाता है, छिड़ जाता है, तो हकीकी बात यह है कि जब भी नबी का तज़किरा आए तो दिल मचल जाता है। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं, रसूलुल्लाह के ज़माने के शायर हैं। उस वक्त में अल्लाह के नबी के पास बैठकर वो इन अशार को पढ़ रहे हैं, अहसन मिनका लम तरा क़त्तु आइनी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन इस दुनिया में कोई नहीं आया। और दूसरा जुमला ये कहते हैं, व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन व जमील किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ऐब से पाक व साफ पैदा किए गए। कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह पैदा किए गए जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा है। तो जब भी मुहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा आता है दिल मचल जाता है। इसके लिए अब मुकालमा हो गया, तक़रीर हो गई, अब एक नात के लिए मैं मदऊ करता हूँ। मदरसा जामिया इस्लामिया दारुस्सलाम के तालिब इल्म मुईज़ मुस्तफ़ा पठान वो आएँ और नात पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार मोहम्मद का करीना मुझे दे दो, दरबार मोहम्मद का करीना मुझे दे दो, दरबार मोहम्मद का करीना मुझे दे दो, करीना मुझे दे दो, करीना मुझे दे दो। तुम सारा जहां ले लो मदीना मुझे दे दो, तुम सारा जहां ले लो मदीना मुझे दे दो, तुम सारा जहां ले लो मदीना मुझे दे दो। तुम ले लो सभी को सरो तस्नीम के प्याले,
تسنیم کے پیالے تسنیم کے پیالے تم لے لو سبھی کوثروں تسنیم کے پیالے تسنیم کے پیالے تسنیم کے پیالے دو بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو دو بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو دنیا ہے انگوٹھی تو محمد ہے نگینہ محمد ہے نگینہ محمد ہے نگینہ دنیا ہے انگوٹھی تو محمد ہے نگینہ محمد ہے نگینہ محمد ہے نگینہ انگوٹھی تو تم ہی رکھ لو نگینہ مجھے دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو دیکھے جسے شوق سے غلاق جہاں بھر غلاق جہاں بھر غلاق جہاں بھر دیکھے جسے شوق سے غلاق جہاں بھر غلاق جہاں بھر غلاق جہاں بھر لوگوں وہی تصویر مدینہ مجھے دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو کہتے ہیں جسے جنت فردوس کا زینہ فردوس کا زینہ فردوس کا زینہ کہتے ہیں جسے جنت فردوس کا زینہ فردوس کا زینہ فردوس کا زینہ وہ مسکن محبوب مدینہ مجھے دے دو وہ مسکن محبوب مدینہ مجھے دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو جتنے ہیں چھپے آپ کے اخلاق کے موتی اخلاق کے موتی اخلاق کے موتی جتنے ہیں چھپے آپ کے اخلاق کے موتی اخلاق کے موتی اخلاق کے موتی جنت کا وہ انمول خزینہ مجھے دے دو جنت کا وہ انمول خزینہ مجھے دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو دربار محمد کا قرینہ مجھے دے دو تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہو بھائی شمشاد؟ اچھے کہاں علم حاصل کر رہے ہو؟ الحمدللہ کہاں علم حاصل کر رہے ہو؟ جامعہ اسلامیہ دارالسلام میں میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ ان کے جواب دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ تو بتائیے وہ کون سی صورت ہے جس کو صبح سورہ پڑھنے سے دن بھر کے کام پورے ہوتے ہیں؟ اسلم بھائی مجھے معلوم ہے کہ سورہ یاسین شریف ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی شمشاد کیا آپ کو معلوم ہے وہ کون سی صورت ہے جس کو ہر رات پڑھنے سے عذاب قبر نہیں ہوتا؟ اسلم بھائی مجھے معلوم ہے کہ سورہ ملک ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی شمشاد کیا آپ کو معلوم ہے وہ کون سی صورت ہے جس کو پڑھنے سے معاشی پریشانی نہیں ہوتی اور روزی میں برکت ہوتی ہے؟ اسلم بھائی مجھے معلوم ہے کہ سورہ واقعہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی شمشاد کیا آپ کو معلوم ہے وہ کون سی صورت ہے جسے پڑھنے سے گھر میں شیطان نہیں آتا؟
اسلم بھائی مجھے معلوم ہے کہ سورہ بقرہ ہے. ماشاءاللہ بھائی شمشاد، کیا آپ کو معلوم ہے وہ کون سی صورت ہے جس کو جمعہ کے دن پڑھنے سے دجال کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے؟ اسلم بھائی مجھے معلوم ہے کہ سورہ قاف ہے. اللہ ہم سب کو اور علم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ایسی معلومات ہیں جو ہر ایک کو اس کا علم ہونا چاہیے، پڑھنے بھی آنا چاہیے. بچوں نے کہا وہ کون سی صورت ہے جو پڑھنے سے گھر کے اندر شیطان نہیں ہوتا؟ تو سورہ بقرہ. تو وہ سورہ بقرہ ہمیں آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ ہمارے کام ہوتے ہیں دن بھر کے، کسی وجہ سے کام نہیں ہوتا، کسی کی نظر کی وجہ سے، سحر کی وجہ سے، یا اور کچھ معاملات کی وجہ سے. تو کہاں کہ جس کے کام رکے ہوئے ہیں، جس کے کام نہیں بن رہے ہیں، سورہ یاسین صبح کے وقت پڑھ لیا جائے، اللہ ان کے کاموں کو بناتے رہیں گے. اور ایک فتنہ دجال کا اتنا سخت فتنہ ہے کہ جس کو ہر نبی نے ڈرایا ہے. دجال کے فتنے سے ہر نبی نے ڈرایا ہے. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے کون سی صورت پڑھی جائے؟ الحمدللہ بچے بتا رہے ہیں کہ وہ سورہ کہف ہے. تو وہ سورہ کہف ہم کو پڑھنا بھی آنا چاہیے. اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہماری اولاد تو کم از کم پڑھیں. تو وہ کب پڑھے گی؟ اپنے گھروں میں رہ کر نہیں پڑھے گی، بلکہ ان کو مدرسوں کے اندر داخل کرنا پڑے گا. اور اپنی جو محبت بچوں کے تعلق سے ہے، اس محبت کو اپنے سینے کے اندر دبانا پڑے گا اللہ کے لیے، کہ میں اپنے بچوں کی محبت کو سینے میں دبا کر کے مدرسے کے اندر داخل کر دینا پڑے گا. وہاں اساتذہ جد و جہد کریں گے، نورانی قاعدہ ہوگا، ناظرہ ہوگا، پھر جو ہے حفظ وہ کرے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے چاہا تو وہ عالم بھی بنے گا اور اس قوم کا رہبر بنے گا. اگر ہم یوں ہی اگر کہیں گے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کلام اللہ مجید کے اندر فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ذکر کو، قرآن کو اللہ ہی نے جو ہے نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو میرے عزیزو، یہاں پر قرآن کا تذکرہ ہے، اللہ کے ذکر کا تذکرہ ہے، اور جو وہ ذکر کر رہا ہے، قرآن کو اپنے سینے کے اندر پیوست کر رہا ہے، اللہ اس کا بھی ذمہ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ. کہاں علم حاصل کر رہے ہو؟ مدرسہ دارالسلام میں. میں آپ سے کچھ چند آیتیں کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، فرمائیں انشاءاللہ. اوفوا بالعہد، وعدہ کو پورا کرو، وأمر بالمعروف وانہى عن المنکر، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. وأما السائل فلا تنہر، فقیر کو نہ جھیر کو. ومن اساء فعليها، جو برا کام کرے اس کا وبال اسی پر ہوگا. لا يسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، نہیں ہے دنیا بھی زندگی مگر دھوکے کا سامان. ولا تنابزوا بالألقاب، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو. إن تنصروا الله ينصركم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بے شک تم میں سب سے باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑھ کر تقوی والا ہو. لا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کے کام کے قریب نہ جاؤ. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا اجر کو ضائع نہیں کرتا. ألم يعلم بأن الله يراه، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ
رہا ہے إن الأبرار لفي نعيم بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے وبالوالدين إحسانا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اور وہ غصے کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اهدنا الصراط المستقيم ہم کو سیدھے راستے پہ چلائیے ماشاءاللہ بہت خوب اللہ ہم سب کے علم اور علم عطا فرمائے آمین وما توفیق الا بالله ماشاء اللہ قرآن کے آیات ایک بچے نے پڑھا اور ایک بچے نے الحمدللہ اس کا ترجمہ سنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی درگزر کر دے، الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے. آپ بھی ہمارے ساتھ یہ مصرع آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے. الہی درگزر کر دے، الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا. خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا. بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے. بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے. تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ کم ہوگا. تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ کم ہوگا. مگر بن جائے گا میرا، الہی درگزر کر دے. مگر بن جائے گا میرا، الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے. بنا دے اپنا تو بندہ، الہی درگزر
کر دے، بنا دے اپنا تو بندہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا، اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا، تو ہو جاؤں گا میں رسوا، الہی درگزر کر دے۔ تو ہو جاؤں گا میں رسوا، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، تو رحمت کا بہا دریا، الہی درگزر کر دے۔ تو رحمت کا بہا دریا، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہے یہ جوہر، نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہے جوہر، رضا کا دے دے پروانہ، الہی درگزر کر دے۔ رضا کا دے دے پروانہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیان بھائی کیا حال چال؟ الحمدللہ۔ سفیان بھائی میں تمہیں قرآن کریم کے کچھ سوالات پیش کرتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ سفیان بھائی تمہیں معلوم ہے قرآن مجید میں کتنے صورتیں ہیں؟ دشان میں معلوم ہے قرآن مجید میں 14 صورتیں ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سفیان بھائی تمہیں معلوم ہے قرآن مجید میں کتنے الفاظ ہیں؟ دشان میں معلوم ہے قرآن مجید میں 6666 الفاظ آیات ہیں۔ سفیان بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سفیان بھائی تمہیں معلوم ہے قرآن مجید میں کتنے الفاظ ہیں؟ دشان میں معلوم ہے قرآن مجید میں 86,700 الفاظ ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سفیان بھائی تمہیں معلوم ہے مکی صورتیں جو مکہ مکرمہ نازل ہوئی کتنی ہیں؟ دشان میں معلوم ہے مکی صورتیں 82 ہیں۔
ماشاء اللہ. تو فیان بھائی تمہیں معلوم ہے مدنی صورتیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی کتنی ہے؟ ذیشان میں معلوم ہے مدنی صورتیں 20 ہے اور 12 صورتوں میں اختلاف ہے. ماشاء اللہ. تو فیان بھائی تمہیں معلوم ہے قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ ذیشان میں معلوم ہے قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا. ماشاء اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے چچا یہ گھوٹلی ووٹلی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ گئے تھے بازار کرنے کے لیے بیٹا. ارے چچا جان اس عمر میں آپ بازار کرنے گئے تھے، کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ بچوں کا تو حال مت پوچھو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی کل ملا کر 25 بچے ہیں. ایک کہاوت ہے 100 پتر آن کی 1 گو ناکام کی، یہی ہمارا حال ہے. توبہ یہ کیسے بچے ہیں؟ کیا چچا آپ نے ان کو دین کی تعلیم نہیں دی؟ ارے بیٹا ہم نے سمجھا تھا کہ اگر یہ حافظ مولوی بنیں گے تو کسی مسجد یا مدارس میں 2-3 ہزار روپے میں نوکری کریں گے، خود کیا کھائیں گے اور ہمیں کیا کھلائیں گے، اسی لیے نہیں پڑھائے. ارے چچا جان یہ آپ کی بہت گندی سوچ ہے کہ انگریزی پڑھائے گا تو ہی کھلا پائے گا اور مولوی بنے گا تو بھوکا مار دے گا. دیکھیے چچا جان ایک مولانا صاحب آ رہے ہیں، ذرا ان سے معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ہم آپ کے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں اور یہ چچا کہہ رہے ہیں کہ حافظ مولوی 2-3 ہزار روپے میں نوکری کرتے ہیں، 2-3 ہزار روپے میں خود کیا کھائیں گے اور بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ مولانا صاحب ذرا ان کو سمجھا دیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو یہ چچا جان یہ آپ کا ہی نہیں اکثر لوگوں کی یہی سوچ ہے، حافظ مولوی کھا کما نہیں پاتے، جبکہ کھلانے والا تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے. اگر روزی تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو یہ ان پر لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے. کہیں آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا جن کو دستخط بھی کرنا نہیں آتا ان کے نام بڑے بڑے شہر میں شمار کیا جاتا ہے. کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ حافظ مولوی بھوکا مر رہا ہو یا خودکشی کر رہا ہو؟ لیکن ایسا نہیں ہے، ہر جگہ اس کی عزت ہوتی ہے. اس کے برخلاف آپ نے دیکھے ہوں گے BA پاس کرنے والا بیکار گھوم رہا ہو، ڈاکٹر ہے لیکن ڈاکٹری نہیں چل رہی، وکیل ہے لیکن کوئی کسٹمر نہیں آ رہا. کیا چاچا جان؟ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے بیٹا، مگر میرا بیٹا پوتا میرا کہنا نہیں مانتے تو میں اب کیا کروں؟ سنیے چچا جان اگر آپ نے ان کو دین کی تعلیم دی ہوتی تو ایسا ہرگز نہ ہوتا. وہ آپ کی بات مانتے، وہ آپ کی خدمت کرتے، کیونکہ مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کچھ سمجھ میں آئی. اچھا چچا جان آپ کو دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ کیا تم ہی مسلمان ہو؟ مجھے بھی دین کے بارے میں معلوم ہے. تو بتائیے غسل میں کتنا فرض ہے؟ غسل میں 9 فرض ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1 پانی کا ہونا، نمبر 2 کولگیٹ برش کا ہونا، نمبر 3 بالٹین یا جگ کا ہونا، نمبر 4 تولیہ یا لنگی کا ہونا، نمبر 5 کپڑے اتار کر نل پر جانا، نمبر 6 سطر چھپانے کے لیے چڈی کا ہونا، نمبر 8 بیت الخلا جانا، نمبر 8 سب سے اہم بات ٹھنڈی میں گرم پانی کا ہونا، نمبر 9 اگر یہ سب چیز نہ پائی جائے تو غسل نہیں ہوگا. بس تو استغفر اللہ فرض تو بتایا نہیں، پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا. دیکھیے چچا جان مولانا صاحب کے ساتھ ایک بچہ آیا ہے، ان سے معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چچا جان غسل میں 3 فرض ہے. نمبر ایک غرغرہ کرنا، اگر روزے کو حالت میں ہو تو کلی کرنا. نمبر 2 ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ 1 بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. یہ تو بہت ہی آسان ہے، ہم نے سوچا تھا کہ 10-20 ہوں گے. اچھا بیٹا اتنی اچھی تعلیم تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ تم کو نہیں پتا؟ مدرسہ جامعہ اسلامیہ دارالسلام امان نگر
ضلع بیر لاتور روڈ کے پاس جو مدرسہ ہے اس میں حاصل کی۔ کل سے میں بھی بھیجوں گا اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل کی تعلیم، نماز کی تعلیم سیکھیں، لیکن سیکھنے والے تو ہو، سکھانے والے الحمدللہ موجود ہیں۔ اب ہمارا اپنا فریضہ یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو دین کی تعلیم سے اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں، اور اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی برکت سے 3 دن کی جماعتیں نکلتی ہیں، وہاں جو سکھایا جاتا ہے وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہ تعلیم اللہ کے راستے 3 دن بھی جا کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں، ادارے میں رہ کر سیکھ سکتے ہیں۔ اور داعیہ کورس کے متعلق 40 روزہ مستورات کے لیے داعیہ کورس رہتا ہے، وہاں پر بھی جا کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے پر ایسی بے حسی پڑی ہوئی ہے کہ ہمارا معاشرہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم دیندار بنیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب جو ہے اس کے بعد رابطہ مدارس اسلامیہ کی جانب سے جو نمائندہ بن کر کے ہمارے درمیان میں حضرت مولانا غلام نبی صاحب اشاعتی تشریف فرما ہیں، جو مدرسۃ الفلاح پپلا کے بڑی نظر رکھے کہ جو ہے تو بچے کیا کر رہے ہیں، کہ بچہ جو ہے تو نماز پڑھ رہا کیا نہیں۔ ایسا ہوتا کہ 8 دن 4 دن بچہ کام کو نہیں گیا تو باپ جو ہے تو اپنے زبان سے برے برے الفاظ نکالتا بچے کے بارے میں، لیکن وہی بچہ 8 دن سے نماز چھوڑ رہا، مہینے سے نماز چھوڑ رہا، باپ کے چہرے کے اوپر بل نہیں آتے، پیشانے پہ بل نہیں آتے۔ کیوں؟ دنیا کا نفع نقصان سامنے ہے، اور آخرت کے اعتبار سے کتنا بڑا نقصان ہوگا اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو ہے تو اپنے اولاد کو دیندار بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اس مدرسے کو جو ہے تو معاونین کی، مخلصین کی، مخیرین کی جماعت نصیب فرمائے اور خوب ترقی عطا فرمائے، اور حضرت ناظم صاحب کی بھی جو ہے تو محنتوں کو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ یہ آپ کا اپنا محبوب ادارہ، جس کی بنیاد 30 اپریل 2015 کو اس کی بنیاد ہوئی، سن تاسیس، اور الحمدللہ یہ ادارہ 7 بچوں سے شروع ہوا، اور بہت مختصر سی 1 کمرہ 2 کمرے پر مشتمل عمارت تھی۔ ہمارے بھائی یہاں سے بالکل جو ہے قریب دائنے ہاتھ کی طرف، جہاں پر ابھی جو ہے حسین صاحب کا مکان ہے، عقیل صاحب کا مکان ہے، عقیل صاحب قریش جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں، وہاں 7 بچوں سے الحمدللہ یہ ادارہ شروع ہوا، اور جو محنت جو ہے الحمدللہ چلتی رہی۔ طلباء کرام 40 طلباء کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ ہوئے، اور اس میں سے 16 یا 17 طلباء کرام ناظرہ میں داخل ہو گئے۔ ناظرہ جو ہے ان کا شروع ہو گیا، اب ناظرہ مکمل ہونے میں ہے، حفظ شروع ہونا تھا، تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہی کی شکل میں لاک ڈاؤن ہوا، جس کی وجہ سے مدرسہ مسلسل 3 سال بند رہا، اور جو طلباء کرام ہمارے درمیان میں تھے 35 سے 40 طلباء کرام جو تھے وہ سب کے سب بکھر گئے۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ وہ اپنے کاموں کے اندر لگ گئے، مزدوری کے اندر لگ گئے، اور پھر وہ دوبارہ مدرسے کی طرف نہیں آئے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا ادارے کا، اور دوسرے جتنے ادارے ہیں سب کا بہت بڑا نقصان ہوا کہ وہ طلباء کرام چلے گئے، اور لاک ڈاؤن کے وجہ سے
دلوں کی جو کیفیت اور جو نورانیت ہے وہ ختم ہو گئی، دین کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اب طلباء کرام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدارس میں داخلہ لینے کے لیے در بدر جو ہے ہم کو جانا پڑ رہا ہے۔ حضرت مولانا غلام نبی صاحب نے ابھی یہ کہا کہ مدرسے کا تعاون بھی کرنا چاہیے، تو میں یہ کہوں گا کہ مدرسے کا مالی اعتبار سے تعاون تو کرنا ہی ہے، لیکن طلباء کے اعتبار سے تعاون کرے، اپنی اولاد کے اعتبار سے، یعنی مدرسے میں اپنی اولاد کو بھیج کر مدارس کا تعاون کرے، تاکہ ہمارے گھر دیندار ہو اور ہماری اولاد عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے۔ اب اس کے بعد جو ہے لاک ڈاؤن کے بعد السرین و مدرسہ پھر سے شروع ہوا، اور الحمدللہ آج تقریباً 20 طلباء کرام ناظرہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح 18 یا 20 طلباء کرام دینیات کی جماعت کے اندر ہیں، 20 طلباء کرام، اور حفظ کی جماعت بھی جو ہے الحمدللہ 10 طلباء کرام حفظ کی جماعت کے اندر ہیں، جو بھی الحمدللہ حفظ کر رہے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں پیوست کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ سال یا اس کے آگے سال انشاءاللہ یہاں سے حافظ قرآن بن کر کے یہاں سے فراغت یہ حاصل کریں گے، اور ہمارے عزائم اور ارادے ایسے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک بیٹھک میں پورا قرآن مجید سنیں، اور اصحاب کہف، اصحاب صفہ جو مدینہ منورہ کے اندر ہیں، جو صحابہ کرام اس چبوترے پر بیٹھ کر کے علم دین حاصل کرتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انشاءاللہ اس جگہ پر پورا مکمل قرآن مجید سنا کر کے پھر سند انشاءاللہ جامعہ ان کو دے گا۔ ایسے عزائم ہیں، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے نکلنے والے ہیں وہ دور دیر تک، اور یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہو تو ان کے زبان سے قرآن کہ وہ آیات جاری ہو، وہ درجات بلند ہو، استاد محترم کے، والدین کے، ان پر خرچ کرنے والوں کی بھی جو ہے درجات بلند ہو۔ ہم انشاءاللہ ایسے طلباء کرام کو یعنی محنت کر کے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ آپ کے ادارے سے حافظ قرآن نہیں بنے، عالم دین نہیں بنے، مطلب حافظ قرآن نہیں نکلے ہیں، تو یہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ اصل نہیں ہے۔ بہترین تعلیم ہو اور طلباء کرام اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بنے، اور یوں ہی جو ہے طلباء کرام کو نہیں نکالنا ہے کہ ہمارا مدرسہ جو ہے بہت محنت کر رہا ہے اور آپ ہم کو تعاون دیں اور ہم نے اتنے حافظ بنائے، یہ نہیں، بلکہ محنتیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ ضرور محنت کریں گے، اور الحمدللہ سائے گاؤں کے تمام ہی احباب نے ہمارا ساتھ دیا۔ سائے گاؤں اور اطراف کے تمام ہی جو دیہات ہیں، سینٹر ہیں، الحمدللہ پیدر پہ ہم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ہم کو یہ تمام احباب مالی اعتبار سے، عشر کے اعتبار سے اس ادارے کا آپ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئندہ کے عزائم ہمارے ایسے ہیں کہ الحمدللہ آئندہ سال، آج ہم یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء کرام پتھر کے شیڈ کے اندر پڑھتے ہیں، چاہے وہ سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو۔ سردی یہاں کی ایسی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس سال سردی کا کیا عالم تھا، لیکن یہاں کھلے میں، یہاں پر جو ہے کوئی یعنی آسرا نہیں، پتھر کے شیڈ کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جیسے فریجر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ایسی سردی کو بھی ان طلباء کرام نے برداشت کیا، گرمی کو بھی جو ہے یہ طلباء کرام برداشت کر رہے ہیں۔ ایسے ہمارے عزائم ہیں کہ آئندہ سال انشاءاللہ 4 کمروں پر مشتمل عمارت انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے دعاؤں کے ذریعے سے دعا کرتے رہیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، اور ان رسول اللہ کے مہمان کے لیے تعمیرات بھی انشاءاللہ کھڑی ہوگی۔ اور تعلیم کے متعلق انشاءاللہ طلباء کے ساتھ ساتھ
तालिबात के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ख़ुसूसी तौर पर जामिया इस्लामिया दारुस्सलाम पर आप लोगों की तवज्जो थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और इसी तरह हाफिज़ हंज़ला साहब और हज़रत मौलाना अरशान साहब, ये भी जो है आज दिन भर हमारे साथ रहे, इन तलबा किराम का इम्तहान लिए हैं। और हज़रत मौलाना ग़ुलाम नबी साहब, हम इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और आप हजरात भी अपना कीमती वक्त लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे दरमियान में। हज़रत मौलाना आसिफ साहब, इमाम मरकज़, इमाम व ख़तीब मरकज़ मस्जिद सायगांव, ये भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पेदर पे हमारे लिए बेहतरीन मशवरे और इस इदारे का ताउन करते रहते हैं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब जो है इंशाअल्लाह दुआ होगी। जो हज़रात बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ लाएँ। लियाकत साहब, हमारे शकील साहब बाहर हैं, वो आ जाएं। इंशाअल्लाह फ़ौरन दुआ होगी, दुआ के बाद इंशाअल्लाह खाना होगा, फिर नमाज अदा करेंगे। यानी 5:30 बजे इंशाअल्लाह असर की नमाज अदा की जाएगी। मौलाना आसिफ साहब आइए, दुआ कीजिए। तमाम भाई कितना वक्त दिए और प्रोग्राम को जो है खामोशी के साथ सबने सुना। ये सायगांव की जो है बहुत खुशकिस्मती है, ये इदारा यहाँ पे खुला। और दारुल देवबंद ने के पहले भी खुलते वक्त भी देवबंद के लोग, उनके नाम तो नहीं जानता मैं, वो भी आए थे। और इसमें सादिक मौलाना ने और यहाँ के कुछ साथियों ने इसकी मदद भी करे और इनका ताउन भी करते रहे और करते रहेंगे। आप लोगों ने ये हमारी जो अभी दारुल उलूम चल रहा है, इसकी तरफ अपने बच्चों को इस दारुल उलूम के अंदर पढ़ने के लिए भेजना हमारे सायगांव वालों का। अभी आप देख रहे हैं एक बच्चा सायगांव का सिर्फ जो है यहाँ पर कुरैशी बिरादरी का है, और बाकी दूसरे जगह के बच्चे हैं। ये सब खुशी की बात है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको जो है दारुल उलूम के अंदर भेजता है। सायगांव वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर यहाँ भेजे अपने बच्चों को, और अपने बच्चों को दीनदार बनाए। जैसा हमारे भाई ने बताया कि वो बच्चा जो है दीनदार रहेगा तो अपने माँ बाप के वास्ते दुआ, अपने ख़ानदान के वास्ते दुआ, हर एक के वास्ते दुआ करेगा। इसलिए तालीम का होना ज़रूरी है। और बच्चों को भेजे। जलसा अभी ख़त्म हो रहा है, ख़त्म करने की इजाज़त दे रहा हूँ मैं। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इसको प्रोग्राम को बहुत अच्छे अंदाज में सुने, बच्चों ने अच्छा सुना है। आप लोग का तमाम का शुक्रिया। हमारे आलिम हाफिज साहब हमारे मदीना मस्जिद के, नहीं आपसे दुआ सुनने का है। उन्होंने तो देवबंद में बहुत दुआ कर रहे हैं, आपसे दुआ मेरे को सुनने का है। मैं माजी सैनिक हूँ, 18 साल फौज में नौकरी करके आया हूँ। हाँ, और 25 से 86 साल मेरी उम्र है। इस वक्त मेरी उम्र के नहीं रहे लोग, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, दुआ से पहले तमाम मेहमान इकराम का बिल्कुल दिल से खुलूस के साथ खुश आमदीद है। लेकिन ये मजमे को मैंने देखा, हमारे जो है सदर साहब भी मौजूद हैं, हाफिज़ साहब भी मौजूद हैं। मैंने यहाँ पर मजमे को देखा तो मजमे को मैंने देखा तो ऐसा मालूम हुआ कि मजमे के अंदर जो ज़िम्मेदार हैं
ایسا لگتا ہے کہ گھر والوں نے دھکا مار کر بھیجا ہے. اتنی پیاری حمد اور اتنے پیارے نظم کے اشعار ہمارے سامنے پیش ہو رہے تھے، لیکن اللہ ماشاء اللہ کسی نے سبحان اللہ کہا ہوگا. لیکن میں ضرور کہوں گا کہ یہ خاموشی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جو ہے بے فکری کے ساتھ نہ بیٹھے. جب بھی مجلس میں جائے اشعار کو سنیں، نعت کو سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، اللہ کے تعریف کو سنیں، تو کنجوسی نہ کرے، بلکہ کم سے کم کیا کہے بھائی؟ سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ اب دیکھو اتنے بڑے حضرت نے کہا، مدرسے کا تعارف کرایا، مدرسے کے حالات بتائے. یہ اس وقت میں جب مدرسہ کے سنگ بنیاد ڈالی جا رہی تھی، مولانا منیر صاحب کالینہ، مفتی محمد عارف صاحب، تو یہ سب لوگ آئے تھے، اور ان لوگوں کی دعاؤں سے، ان لوگوں کی برکتوں سے یہاں تک یہ مدرسہ پہنچا ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں کے مدرس کا، یہاں کے ناظم کا، کہ انہوں نے جو محنتیں کی ہے اور تمام بچوں کو تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن دگنی چار چگنی ترقی عطا فرمائے. دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما. اے اللہ تو کریم ہے، کرم فرما. ہم سب کے قصوروں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما. اے الہ العالمین تمام طلبہ کو پڑھنے کو قبول فرما. یا اللہ ان کو ترقیات سے مالا مال فرما. یا اللہ سب کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کا داعی بنا، دین کا شہدائی بنا، ماں باپ کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. یا اللہ محنت کرنے والوں کو قبول فرما، مال لگانے والوں کو قبول فرما. یا اللہ بیٹھنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. بہت سے لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما. اے الہ العالمین اس مدرسے کو نظر بد سے محفوظ فرما. حاسدین کی حسد سے، ظالم کی ظلم سے، فتین کی فتنوں سے، شریر کی شرارت سے، تمام مدارس کی، تمام خانخواہوں کی، تمام جو ہے مسجدوں کی، تمام مراکز کی، یا اللہ کام کرنے والوں کی سب کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہمارے دعاؤں کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.